یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل سے نیا پارلیمانی سال شروع ہونے کے حوالے سے صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے اور تحریک انصاف یہاں بھی اتحادی ڈھونڈ رہی ہے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے. اور یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے تحریک انصاف کا کہ جو عید کے بعد تحریک انصاف اتحادیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا احتجاج پلان کر رہی ہے. تو کل کیا جے یو آئی کو اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں انہیں تحریک انصاف اکٹھا کر کے بڑا احتجاج کر پائے گی اسمبلی کے اندر کم از کم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب, سینئر صحافی تو ذکار ہے کسی اداروں کے محتاج نہیں ہے. بھٹی صاحب, ایک امتحان تحریک انصاف کا منی ٹیسٹ آ گیا ہے کل کہ انہوں نے ایک بھرپور احتجاج پلان کیا ہوا ہے اسمبلی میں. جب صدر مملکت آصف علی زرداری جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے تو جے یو آئی سے بھی آج رابطے ہو رہے ہیں, باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. تو جے یو آئی کا تو کم از کم پتہ لگ جائے گا, اگر وہ کل آتے ہیں احتجاج میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ عید کے بعد والے احتجاج میں بھی آ ہی جائیں گے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جے یو آئی کبھی بھی ایک سٹیج شیئر نہیں کرے گی عملی طور پر. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے جو اس وقت تک لگتا ہے عملی طور پر وہ کبھی بھی سٹیج شیئر نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, سڑکوں پر اکٹھی نہیں نکلے گی. میں آپ کی رائے سے 200% اتفاق کرتا ہوں. ہاں, اور لیکن یہ جو اندر کھانے ہیں نا, 2 ملاقاتیں کر لیں, 4 بیانات دے دیے. مولانا صاحب اس وقت حکومت اور اپوزیشن کھیل رہے ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی کی خواہش ہے نا کہ حکومت میں بھی رہیں اور اپوزیشن کھیلیں, اس طرح یہ مولانا صاحب کچھ عہدے لے کے بیٹھے ہوئے. مولانا صاحب تو بالکل جو ہے نا وہ درمیان میں کھڑے ہیں, ادھر اپوزیشن ہے ادھر گورنمنٹ ہے. اصل تو مولانا صاحب کی مزے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں, یعنی کتنی سیٹیں ہوں گی, 14-15 سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں ملا ایسا ہی ہے. تو مولانا صاحب کی کو یہ سوٹ کرتا ہے. کوئی ایک دھڑا ہو گیا تو پھر تو ختم نا. مولانا صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ دونوں طرف امپورٹنس رہے اور وہ باقی جو کام اپنے نکلواتے رہیں. ایک پہلی بات. دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف کا مؤثر احتجاج ہوگا, ان کا بڑا نمبر گیم ہے اور ہونا بھی چاہیے. تیسری بات, آپ نے ایک لفظ بڑا خوبصورت بولا, پارلیمنٹ کا ایک سال, نیا سال شروع ہو گیا. یعنی اب شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ یہ کہلواتے ہوئے کہ ہم جمہوری ہے. ویسے تو اب وہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی آ گئی رپورٹ بھی, جو باہر دنیا سمجھتی, ہم آپس میں تو ہو سکتا ہے میری آپ بائسڈ رائے سمجھیں, آپ کی میں بائسڈ رائے سمجھیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت خیر پہلے بھی نہیں تھی لیکن 6 درجے نیچے گری. انسانی شہر فریڈم ہاؤس کہتا ہے انسانی حقوق یا شہری حقوق 3 درجے نیچے گرے. کرپشن بڑی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی. پارلیمنٹ کا 1 سال, اور کتنی شرم کی بات ہے کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے, سینٹ بھی نامکمل ہے ابھی. ایسے ہی ہے. اور پارلیمنٹ میں 4 سپریم کورٹ کہہ چکی, آرڈر دے چکی, اور وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات ہے, اس پارلیمنٹ پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 77 سالوں میں کسی ایک پارلیمنٹ پر اتنی تنقید ہو سکتی ہے جتنی اس پارلیمنٹ پہ ہو سکتی ہے. یعنی اس پارلیمنٹ کو جب نام لیتے ہیں تو گلی محلوں میں لوگ ہنستے ہیں خدا کی قسم. جب میں کہتا ہوں نا کہ پارلیمنٹ یعنی ہماری آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہے تو کہہ کے مارتے ہیں لوگ کہ اچھا, یعنی کیا 5 منٹ میں 5 بل کبھی سنا ہے زندگی میں؟ کبھی کارکردگی بڑھ گئی ہے نا جی, کام تیز ہو گیا, رفتار تیز ہو گئی ہے. 5 منٹ میں 5 بل, یعنی وہ بل جو قانون بننے جو ہماری زندگیوں پہ جن کے اثر ہوگا. ایک دوسرا, اس فارم 47 کی پارلیمنٹ, پارلیمنٹ کے وجود پر اخلاقیات لیس پارلیمنٹ ہے, اخلاقی برتری لیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کا ہمارے عوام سے کتنا تعلق ہے. پچھلے 1 سال میں کیا کچھ گورنمنٹ تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری ایفیشنسی بڑھ گئی, ہم نے ریکارڈ بل اس دفعہ جو ہے وہ لیجسلیشن ہم نے کی ہے بڑے کم ٹائم کے اندر. لیکن ہونا یہ چاہیے لیجسلیشن کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کمیٹیوں کے اندر جا کے اس پہ پراپر ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. لیکن جہاں تو بل آتا ہے اور آپ والی بات ہے کہ 5 منٹ میں 5 بل جو ہے وہ فوری نکالے جا رہے ہیں. آپ کو اس وقت یاد ہے جب ہم لمحہ بے لمحہ کمنٹری کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم پہ, کہ اب مولانا صاحب کے گھر فلاں پہنچ گیا, مولانا صاحب اس کو ملنے لگے. اور اس وقت رات کو جب مولانا صاحب کو منایا جا رہا تھا یا اس کے بعد, آپ کو پتا ہے کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اصل حتمی مسودہ کون سا ہے 26ویں آئینی ترمیم. تو یہ جو بل پاس ہوتے ہیں, جو پاس کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, جو دکھ کی بات ہے. اور یہ قانون بنتا ہے یار, یہ ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے. ایک میں جلدی ایک پارلیمنٹ فارم 47 کی, پارلیمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے, پارلیمنٹ کا عوام سے تعلق آپ کے سامنے, پارلیمنٹ نے پچھلے 1 سال میں ہمارے لیے کیا کیا آپ کے سامنے. پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی, ہائی کورٹ کے ججز کی مراد بڑھ گئی, سپریم کورٹ کے ججز کی مراد بڑھ گئی, پنجاب اسمبلی کے ارکان پارلیمنٹ کے وزیروں کی مراد بڑھ گئی اور تنخواہیں بڑھ گئی.
ایوان صدر کا بجٹ بڑھ گیا, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا, اور قومی اسمبلی میں بچت کے لیے 220 ملازمین کو نکالا جانا ہے, جس میں سے 200 نکال چکے. یعنی کوئی کامن سینس ہے. ایک منسٹری کے اندر 2-3 منسٹر بھرتی کر لیے ہیں. اب اچھا خرچے وہاں سے ہی بچے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کتنی مزے کی بات, اب تو قومی حکومت ہے نا یہ. یعنی وزارت داخلہ کو دیکھیں, اوپر کون ہے؟ محسن نقوی صاحب. نیچے کون ہے؟ طلال چودھری. اس سے نیچے کون ہے؟ پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک کون کیسے طریقے؟ ایڈوائزر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے وزیر مملکت سے. چلو بھلا بڑا کر لیں, محسن نقوی صاحب کے اوپر کر لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, نیچے اوپر جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. بٹ 3 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, ایک وزارت داخلہ. اچھا مزے کی بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب کہاں سے آئے؟ تحریک انصاف سے. طلال چودھری کہتے ہیں نون سے. محسن نقوی کہاں سے آئے؟ وہ مل ملا کے سب کے. تو یعنی قومی حکومت ہے نا. اور پرویز خٹک صاحب کے بارے میں پتہ نہیں میں اب سچ سن رہا ہوں کہ جھوٹ, کہ ان کو دفتر پشاور میں دیا جائے گا, اور ان کا صرف ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کے پی. ایسا ہی ہے. تو آپ اندازہ کریں یار, خدا کی قسم, حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے, اور جب حکومت کو اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے. اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے. اور اپوزیشن تو اب عمران خان صاحب کو بڑا, میں سن رہا تھا, کوشش کی جائے گی کہ کے پی ٹی آئی کے پی کو توڑا جائے. مزید کوشش کی جائے گی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں ظاہر ہے سارے ہی ملزم ہیں, تو اگر سزا ہو جاتی ہے تو علی امین گنڈا پور کو بھی سزا ہو جاتی ہے, تو کے پی حکومت جب علی امین گنڈا پور کو سزا ہو جائے گی جی ایچ کیو حملہ کیس میں, تو پھر ہوگا اس کا میدان کھلا, اور اس وقت تک پرویز خٹک صاحب کو کافی ٹائم مل چکا ہوگا, تو اس میں بیٹھ کے تو خیر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے, حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے.